تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا کفر کی روش اختیار کی، لن تغنی، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. کیا چیزیں فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی؟ لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے اموال، و اولادہم ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی. یعنی یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے پاس سے کچھ بھی. بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مال اور اولاد جو ہے یہ انسان کے لیے مزید آزمائش بن جاتی ہے. کفر، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کفر کا اصل معنی ہے چھپانا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور کفر عموماً جو ہے وہ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کفر جو ہے اس کی ایک رویہ بیان کیا ہے، اور اس رویے کے اللہ تعالیٰ نے اس رویے کی کئی مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے، کفر کی سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، یا اگر انسان اللہ تعالیٰ کو مانے تو اللہ تعالیٰ کو ایک واحد معبود نہ مانے. دوسری کفر کا رویہ یہ اختیار کیا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو مان بھی لے تو پھر وہ یہ نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں ہدایت کا منبع ہے، یعنی جو بھی ہدایات ہمیں مل رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یا ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی چاہیے. تیسرا رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مان لے انسان لیکن پیغمبروں کو نہ مانے. چوتھا رویہ یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کو مان بھی لے تو ان کے درمیان تفریق کرے کہ میں اس پیغمبر کو مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا، یا یہ پیغمبر ایسا ہے، یہ پیغمبر ویسا ہے، کہ تعصب کی بنیاد پر کریں. پانچواں کفر کا رویہ یہ ہے کہ انسان پیغمبروں کو بھی مان لے لیکن ان کی تعلیمات کو کافی نہ سمجھے، یا ان کی تعلیمات میں سے پک اینڈ چوز کرے کہ میں یہ چیز لوں گا اور یہ چیز نہیں لوں گا. چھٹا رویہ یہ ہے کفر کا، چھٹا رویہ یہ ہے کہ انسان مان لے، سب کر لے، لیکن عملاً اس پر کفر کرے، عملاً اس کو نہ مانے، یعنی اپنی زندگی میں جو اس کی اطاعت ہے وہ نافرمانی پر ہی رہے. بعض جگہ پر قرآن جو ہے وہ کفران نعمت کا بھی لفظ استعمال کرتا ہے. کفران نعمت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر احسان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان احسانات کو یا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے نہ سمجھے، بلکہ انسان یہ سمجھے کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، میں اس کا مستحق تھا، یہ میں نے اپنے ذریعے سے کمائی ہیں، یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کمائی ہیں، یا میں نے اپنے کسی اور چکر میں کمائی ہیں، یا یہ مجھے کسی کی عنایت یا سفارش سے ملی ہے. گویا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کو ملی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹائے. اور یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ ان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے ہیں، ان احسانات کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرے. جو اس قسم کا کفر ہے، جو اس قسم کا کفران نعمت ہے، اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں نمک حرامی، غداری یا احسان فراموشی وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو بھی ہم نے بات کی ہے، ان لوگوں کو اللہ کے پاس نہ ان کے اموال کوئی فائدہ دے سکیں گے، نہ ان کی اولادیں کوئی فائدہ دے سکیں گے. اور اموال اور اولادیں اگر انسان اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم لوگ بہت سارے دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے شکر کا رویہ اختیار نہ کرے، یا اللہ تعالیٰ کے شکر کی روش اختیار نہ کرے، یا انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جس کا ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، انسان اس پر اترائے یا انسان اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو پھر یہ چیزیں گو کہ دوسرے لوگوں کو یہی نظر آتا ہے کہ جس کو یہ چیزیں دی گئی ہیں وہ بڑا ہی خوشحال ہے، اس کے معاملات بڑی درست چل رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ چیزیں اس انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں. اور ہم اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے اس قدر ناخوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ ہی دیتا تو اچھا تھا، کہ دیکھے تو جو تکلیف سے ہم لوگ گزرے، نہ دیتا تو کم از کم یہ سکون تو ہوتا نا کہ نہیں ملی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کفر کا رویہ ہے یہ انسان کا جو ہے نا اندرونی طور پہ بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. ظاہری بات ہے اگر انسان کو سکون نہیں ہے تو بیڑا غرق ہی ہے، اور دنیاوی طور پر بھی انسان اس سے کوئی سکون حاصل نہیں کر پاتا. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں اس رکوع کا، اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوا تھا. ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار جو تھے وہ 1000 تھے. یہ سب سے پہلی جو ہے نا لڑائی تھی جو مسلمانوں کے اور کفار کے بیچ میں ہوئی تھی. تو مسلمان جو ہے یہ جیت گئے تھے، بلکہ جیت کیا گئے تھے، زبردست قسم کی فتح حاصل ہوئی تھی انہیں. تو اس وقت ایسا بھی ہو رہا تھا کہ کچھ دوسرے لوگ یعنی کفار مکہ والے تو ہار گئے تھے، تو جو یہود اس وقت کے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم ان کو ہرا کے کوئی جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا 30 مار خواہ یا پھنے خواہ نہ سمجھو،
ابھی تو تمہارا مقابلہ جو ہے پیش آئے نہیں ہے بڑے لوگوں سے وغیرہ اس قسم کی بات. تو اللہ تعالیٰ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو آیات ہیں اس طرف بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں بالآخر یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہار کر رہیں گے. اولئک ہم وقود النار, وہ صرف ہار کے نہیں رہیں گے بلکہ اولئک ہم وقود النار کہ یہ سب کے سب آگ کا ایندھن ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کدأب آل فرعون, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرعون کی مثال دے دی کہ فرعون کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی, فرعون کے پاس مال اموال کی کمی نہیں تھی. کدأب آل فرعون, ان کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ ہوگا جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا. والذین من قبلہم, اور صرف آل فرعون نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی, اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود کا معاملہ بھی ہمارے سامنے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں تھا. تو اب ایک قسم کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا کہ تمہاری کیا اوقات ہے جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں, جن میں جو ہے وہ فرعون بھی ہے اور نمرود بھی ہے, بڑے بڑے شہنشاہ, بڑے بڑے لاؤ لشکر, وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. تمہاری کیا اوقات ہے؟ اور اس سے پہلے جیسے قومیں بھی گزری ہیں, عاد اور سمود قوم جو گزری ہے وہ بھی عرب کے آس پاس کے علاقوں میں ہی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبوا بآیاتنا, انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انسان کو بات سمجھ نہ آئے اور انسان کے میں نہیں مان رہا, میری سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ یہ کیا بات بیان رہے ہیں. ایک ہے کہ انسان سمجھ جائے اور کہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے کہ ایک چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سمجھ آ جائے, وہ یہ جان لے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے حق ہے, لیکن انسان کے میں نہیں مانتا, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. فأخذهم اللہ بذنوبہم, تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور چیز بھی بیان کرتی کہ کفر کے ساتھ جو انسان کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گناہوں پر بھی وہ مصر رہتا ہے. یعنی جو انسان کفر کرے گا وہ آپ یہ سمجھیں کہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. واللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے پچھلی بار بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف غفور اور رحیم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو غلط کام کرتا ہے اس کو سزا دینے والا بھی ہے. یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں, ہمارے یہاں یہ ایک اور بڑا جو ہے نا معاملہ خراب ہو گیا ہے آج کل ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا تصور بڑا عجیب و غریب قسم کا بنا لیا گیا. کیسا عجیب و غریب بنا لیا گیا؟ ہمارے یہاں یہ تصور اللہ تعالیٰ کا بنا لیا گیا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں اس کے بعد ہم توبہ کریں, استغفار کریں, کوئی صدقہ خیرات کریں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں کتنا خطرناک تصور ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے کہ کفر مت کرو, گناہ مت کرو, جھٹلاؤ مت, میری آیات تمہارے سامنے ہیں. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہے, لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی جیسے مرضی جئیں, ہم جو دن میں 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں گے, ہم نمازیں پڑھ لیں گے, ہم کچھ اور صدقہ خیرات کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. یہ بہت ہی خطرناک تصور ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے. قل الذین کفروا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں, ستغلبون, تو یقیناً وہ مغلوب ہو کر رہیں گے, یعنی دنیا میں وہ لوگ ہار کر رہیں گے. وتحشرون الی جہنم, اور جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے, اور پھر آخرت میں جہنم ہی ملے گی تم لوگوں کو. وبئس المہاد, اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں سے جنہوں نے آپس میں جنگ کی. جیسے بھی بات ہوئی کہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ ہائی ہے, تو ان گروہوں میں سے ایک کفر کی روش پر تھا, ظاہری بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو کفار تھے ان کی تعداد 1000 کے نزدیک تھی, کفار مکہ, مشرکین مکہ. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, تو ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کر رہا تھا. وأخرى کافرہ, اور دوسرا گروہ کافر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین, وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہو گئے. یعنی اس پہ علماء دو چیزیں بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, یہ لوگ 1000 تھے. تو ایک تو اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ہم سے 3 گنا نہیں بلکہ 2 گنا ہے, کیونکہ ساری بات 313 کا مقابلے میں 1003 گنا ہو گئے, تو وہ 2 گنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ دکھایا کہ مسلمان 313 نہیں بلکہ مسلمان بھی ان کے مقابلے کے تقریباً اتری ہیں, دگنے ہو گئے ہیں ان سے. تو یہ ہو گئی ہے. اس کے بعد واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, تو اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے نصرت فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے نصرت چاہیے, کامیابی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ہمیں رحمت چاہیے, برکت چاہیے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی پڑے گی, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کا مستحق بننا پڑے گا.
آٹومیٹکلی یہ چیزیں نہیں ملتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا, رزق اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. انسان کوئی بیمار بھی ہو تو اس کے گھر بھی آگے لوگ دے دیتے ہیں. کوئی انسان بہت ہی غریب ہو, باہر بھی نہ نکل سکتا ہو, تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی انتظام فرماتا ہے کہ لوگ اس کے گھر آگے اس کو دے دیتے ہیں, ان کے کھانے پینے رہنے اس کا انتظام ہو جاتا ہے. لیکن ہدایت کا انتظام انسان کو خود کرنا پڑتا ہے. ہدایت کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, پڑھنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے. اب ایک چیز اور نوٹ کریں, ہمارے مسلمانوں میں ایک یہ بڑا ہی افسوس کی بات ہے, ایک بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی اگر ہم اعلان کریں نا کہ ہمیں غریبوں کو بانٹنے کے لیے کپڑے چاہیے, تو یقین جانے یہاں پہ ڈھیر لگ جائے گا. ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے کپڑے لے کے آگے لوگ, ہم اتنے نہیں چاہیے بھائی, آدھے واپس لے جاؤ. یا ہم کہیں کہ ہم نے کھانا کھلانا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا وہ کھانے پہ کھانا ہوا تھا نا. یہاں ہمارا وہ جو ہم نے کیا تھا ہوم لیس پروگرام کیا تھا نا, تو ہمارا 14 دن کا پروگرام تھا, تو 14 دن میں کمیونٹی نے کھانا دینا تھا. وہ 14 دن سارے فل ہو گئے اور لوگ پھر بھی آ رہے تھے کہ ہمارے کے لیے کوئی جگہ ہے. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کلب کر دیا, کہ ہم نے ایسا کیا کہ آپ 2 بندے مل کے کر لو, کہیں پہ 3 بندے مل کے کر لو, کہ تاکہ سب کو جو ہے نا وہ حصہ مل جائے, سب اس میں شامل ہو جائیں. بات کرنے کا کیا مقصد کہ اس قسم کے کاموں کے لیے الحمدللہ ہمارے مسلمان بڑے اچھے ہیں, بھاگ کے آگے آئیں گے سارے. لیکن اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ دیکھو ہماری نجات کے لیے, مسلمان کی نجات کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے, تو دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت لگاؤ, اس میں معاملہ خراب ہو جائے. اس میں کہیں گے دیکھو یہ ہمیں مت کہو, اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. آپ ہمیں یہ مت کہو کہ یہاں پر درس قرآن ہو رہا ہے, یہاں پر درس حدیث ہو رہا ہے, یا یہاں پر کوئی کتاب پڑھائی جا رہی ہے, یہاں پر دین یہ کام ہم نہیں کر سکتے. یعنی ایسا کھلا تو منہ سے نہیں کہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. مثلا جہاں پر جیسے اب ہم لوگ یہاں پر ہیں, اب پہلے جب میں لوگوں کو بلاتا تھا تو لوگ کہتے کہ دیکھیں ہمارے بچے اسکول والے ہیں, اسکول جانا ہے, آنا ہے, ٹائم نہیں ملتا. اب اس کے بیچ میں گرمیوں کی بھی 2-3 مہینے کی چھٹیاں آئیں, لیکن لوگوں کی تعداد میں کوئی فرق نہیں پڑا, لوگ اتنے کے اتنے رہے. یقین جانے 2-3 میں نہیں بڑھے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہم اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں, نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے. جبکہ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ لڑتے بھی تھے, وہ عبادات بھی کرتے تھے, وہ قرآن بھی پڑھتے تھے, وہ اور جتنے نیک اعمال تھے وہ کرتے تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہا ہوں کہ وہ تو پکی ہے نا, میں باقی. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر جب اپنے بستر مرگ پہ تھے تو کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے پاس برابر میں بھی چھوٹ جاؤں, یعنی جتنے گناہ اور اتنے ثواب ہو جائیں, تو بھی میں اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہوں, تو بھی میں بڑا قسمت والا ہوں. حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. یعنی کہ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے. اور ایک آج کے مسلمان کا معاملہ ہے کہ نہ دین سیکھنا ہے, نہ جو ہے نا وہ کوئی محنت کرنی ہے, نیک کام کرنے ہیں, اس میں پیچھے نہیں رہتے. یہ اچھی بات ہے, جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں, آپ بلکہ یوں سمجھے کہ جب اپنے آپ کے مغفرت کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرے, نعوذ باللہ. بل اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہے نا وہ مسلمان جو ہے نا, یہ شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں یا دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ دیکھو تم یو آر دا چوزن ون, تم لوگ جو ہے نا چوزن پیپل ہو, تم جو مرضی کرو, معافی تو مل ہی جانی ہے, تو پھر جو مرضی کرو, جیسے مرضی زندگی گزارو. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. جو 313 1000 پر غالب آئے تھے, اس میں عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. اس کا مطلب کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات درست فرمائیں تو ہمیں بھی وہ 313 کی روش اختیار کرنی پڑے گی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنا پڑے گا, ہمیں بھی اپنے آپ کو دین میں کھپانا پڑے گا, ہمیں بھی اپنا ٹائم دین میں صرف کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی دنیا کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا, جو کوئی نہیں کرنا چاہتا. خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے نکل جاتے ہیں, میں صرف امریکہ کی بات نہیں کرتا, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں چلے جاتے ہیں. مڈل ایسٹ میں پھر بھی خیر ہے, اور وہ خیر اس لیے ہے کہ وہ بہرحال مسلمانوں کی جگہ ہے نا, تو وہاں کانوں میں اذان پڑتی رہتی ہے, وہاں پہ کھلا دین کا کام ہوتا رہتا ہے, وہاں پہ جو ہے نا وہ بلاتے رہتے ہیں. برائیاں بھی ہیں, ظاہری بات ہے, ہر جگہ اچھائی برائی ہر جگہ موجود ہے, لیکن وہاں پر پھر بھی خیر زیادہ ہے, یعنی یہاں کے مقابلے سے زیادہ ہے. اس میں کچھ کر نہیں سکتے نا, جو وہاں کی جو غلطیاں کوتاہیاں برائیاں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم خیر کے بعد. لیکن یہاں پر جہاں پر ہم رہ رہے ہیں, خاص طور پہ ویسٹ میں, یہاں پر تو یقین جانے, یہاں پر تو دین کے لیے نکلنا لٹرلی اپنا نقصان کرنا ہوتا ہے. آپ کو اپنے ٹائم سے 2 گھنٹے کی چھٹی لینی پڑے گی. اب یہاں پہ ایک گھنٹوں کے حساب سے پے کرتے ہیں نا. اب ایک بندہ اگر اپنے گھنٹے سے چھٹی لیتا ہے, 2 گھنٹے کی چھٹی لیتا ہے, تو اس کے تو 2 گھنٹے کے پیسے مارے گئے نا.
یا 25 روپے ہو جائیں 30 40 50 100 150 اس کے کام کے حساب سے. اب وہ بندہ کہتا ہے یار 150 کا نقصان کروں میں, اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے, میں کوئی مسئلہ نہیں, معاف کر دے گا. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنا آپ کھپائیں, سیکھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اب اگلی آیت جو ہے وہ فطرت انسانی کے اعتبار سے بڑی اہم ہے. کس طرح ہم پڑھتے ہیں, اور یہ بڑی جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ بڑی ہی پریکٹیکل آیت ہے. یہ بہترین لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ابھی میں اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات, مزین کر دی گئی ہیں, خوبصورت کر دی گئی ہیں انسانوں کے لیے, مرغوب بنا دی گئی ہیں انسانوں کے لیے کیا چیزیں, من النساء والبنین, عورتوں کی محبت, جیسے مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا میں, یا مرغوبات دنیا میں جیسے عورتیں, میں پھر پڑھتا ہوں, مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت جیسے عورتیں اور بیٹے. اللہ اکبر. یہ اتنی پریکٹیکل آیت ہے, یعنی کہ یہ اتنی پریکٹیکل بات ہے کہ ہم دیکھیں گے دنیا سے تو محبت انسان کرتا ہی کرتا ہے, لیکن اس دنیا میں انسان سب سے زیادہ محبت کس چیز سے کرتا ہے؟ ایک مرد کے لیے ظاہری بات ہے عورت ہے, یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے پیٹ پہلے آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو پہلے پیسے کماؤ, کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز پہلے آتی ہے. لیکن ہم اگر فطرت انسانی پہ بات کریں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطری چیز رکھی ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. ایز لانگ ایز بچوں کی اور بیوی کی یا عورت کی محبت شریعت کے دائرے کے اندر ہے, وہ بری چیز نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں رکھے گا تو دنیا کی رونقیں بھی بحال نہیں ہو سکتی, دنیا نہیں چل سکتی. اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ فطری محبت نہیں رکھے گا تو یہ دنیا قائم نہیں ہو سکتی. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دولت کی کوئی طلب نہیں رکھے گا تو ہم لوگ اپنی دنیا کو آگے نہیں چلا سکتے. یہ سارے جبلی تقاضے ہیں, لیکن یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ان جبلی تقاضوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی محبتوں کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ میں شادی نہ کروں. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیوی سے محبت نہ کروں. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں کی پر, نہیں, یہ ساری چیزیں میں کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رکھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ تمام چیزیں ویسے کروں جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے, یہاں پہ فتنے سے مراد آزمائش ہے, فتنے سے زیادہ ضرر رسا فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا. اور ہم دیکھتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اولاد جس کو انسان نے پال پوس کھلا پلا پتہ نہیں کتنے لگا کے بڑا کیا ہوتا ہے, وہ جب شادی کے بعد آتے کہتا ہے نہیں کرو تو گھر سے بھاگ جاؤں گا یا بھاگ جاؤں گی, اپنی مرضی سے کرنی ہے, اگر آپ نے میری مرضی سے نہیں کی تو میں یہ کر دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک ماں باپ کن کن تکالیف سے نہیں گزرتے اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے, لیکن یہ محبت ایسی فطری ہے نا, اللہ تعالیٰ نے رکھی ایسی ہے. یا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو بزنس کے معاملات ہوتے ہیں, چلے ہم بزنس تو نہیں, ابھی آگے بات آئے گی, جو اولاد کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک انسان اولاد کی پرورش کے لیے, اولاد کو کھلانے کے لیے کسی بھی قسم کا گناہ سرزد کر دیتا ہے. یعنی کہ ان کی مثالیں جو ہے وہ تو بہت ہی کڑوی ہو جائیں گی, ہم دیکھتے ہیں, بلکہ وہ کئی بار تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو خود ہی مار دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ خاص طور پہ آج کل تو نہیں, بڑے پچھلے عرصے سے یہ حالات چل رہے ہیں کہ خود بھی زہر کھا لیا, بچوں کو بھی کھلا دیا, نہر میں چھلانگے لگا دی, اور قسم کے حالات. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کے لیے یہ بچوں کی اور عورتوں کی محبت بڑی نیچرل ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور کس کس چیز کی محبت رکھی ہے؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور جمع کیے ہوئے خزانے. قنطار کہتے ہیں بہت سارا مال جو اسے قنطار کہتے ہیں, اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے. اللہ اکبر. چلے آج کل تو وہ سونا چاندی اپنی جگہ ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اور چیزیں بھی دیکھ لیں جو ہوتی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اس قسم کی, یعنی یہ جو دنیاوی محبت, یہ جو انسان کے پاس مال ہوتا ہے جمع کرنے کی, جو اس کی محبت ہوتی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ ہم اس قسم کی خبریں بھی پڑھتے ہیں کہ بچے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا, یا ماں کو جو ہے نا وہ گولی مار دی, یا ماں نے فلانے کو گولی مار دی. کس لیے؟ کہ میرا حصہ نہیں دیا, یا میری فلانی چیز میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی مجھے واپس نہیں کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والخیل المسومۃ, اور نشان زدہ گھوڑے. آج کے ٹائم میں ہم اس کو ٹرانسپورٹیشن کر لیتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ انسان کے اندر جو انسان کی پوزیشنز ہوتی ہیں, جو انسان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں, اس میں انسان کو اپنی جو ہے نا وہ سواری بڑی محبوب ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والانعام والحرث, اور مال مویشی اور کھیتی. آج کے ٹائم میں ہم اسے ایسٹ سمجھ لیتے ہیں, اثاثے سمجھ لیں.
یعنی وہ چیزیں جن میں انسان انویسٹ کرتا ہے اور پھر اس سے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے۔ عورت ہو جائے، بچے ہو جائیں، سونا ہو جائے، چاندی ہو جائے، ٹرانسپورٹیشن ہو جائیں، ایسٹس، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ آپ کا تب تک ہی ہے جب تک آپ کے اندر جان ہے۔ ایک بار آنکھیں بند، بس پھر یہ دوسروں کا ہو۔ بلکہ آج کل تو یہ کہنا چاہیے اب جب آنکھیں بند جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اللہ یہ کہ آپ کو جو ہے نا وصیت کر کے گئے ہیں اور آپ کی وصیت ماننے والے بھی موجود ہیں۔ آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ باپ وصیت کر کے جاتا ہے، بچے چھپا لیتے ہیں نا، یہ میں نے دکھا دی تو مجھے یہ بھی دینا پڑے گا، وہ بھی دینا پڑے گا، ساری عمر قبضہ جو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بہنوں کو یہ دینا پڑے گا، فلانے بھائی کو یہ دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام چیزیں دنیا کا سر و سامان ہے، انسان کا مقصد نہیں بننی چاہیے۔ انسان کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں میں ان کو استعمال کروں، اس کے ذریعے سے خود بھی فائدہ دوں اور دنیا والے جو ہے جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ دوں، تاکہ دنیا والوں کو فائدہ دینے کی وجہ سے میری آخرت کے فائدوں میں اضافہ ہو۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ اب دیکھیں ہم میں سے کون یہ سوچتا ہے، ہم میں سے کون ایسا سوچتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے نعمتیں دی ہیں میں ان کو اس طرح سے استعمال کروں کہ میری نظر آخرت پر ہو، اور یہ نعمتیں، یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں یہ میرے لیے آخرت کی کامیابی بن جائیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہ مجھے امریکہ میں آئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، فلانے کو بھی 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، یا میں جو ہے نا میرے پاس صرف 2 مکان ہیں، فلانے کے پاس جو ہے وہ 4 مکان ہیں۔ یعنی میں نے تو ایسا بھی سنا ہے کہ لوگوں کے پاس 20 30 40 50 مکان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کے نصیب میں کرے، ہم کسی کو وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اتنا دینے کے بعد بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹ پایا تو پھر معاملہ کہیں بہت خراب ہے، معاملہ کہیں بڑا خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اچھا لوٹنا۔ یہاں پر ایک چیز اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمام کام انسان تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ایمان بالآخرہ نہ ہو، آخرت پر اس کا ایمان پکا نہ ہو۔ اچھا، آخرت پر ایمان آپ کو اگر ہم دیکھیں نا تو آخرت پر ایمان کا عموماً پرابلم رہتا ہے کہ انسان کو، مسلمانوں کو، اس کی وجہ یہ رہتی ہے، آخرت پر ایمان کے پرابلم کی وجہ یہ رہتی ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد لاجیکل یا ریزننگ کیا ہوگا۔ یعنی ہمیں آج تک کوئی مر کے تو واپس آیا نہیں ہے جو ہمیں بتایا کہ کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے پاس جو ہمارے پاس جو جاننے کا سورس ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تو اب شیطان نہ انسان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یار کیا پتا ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، ایک شک کا بیج جو ہے نا شیطان کہیں نہ کہیں بو دیتا ہے، کس نے دیکھا ہے، کون مر کے آیا ہے، کس نے بتانا ہے۔ اب انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، انسان جو ہے نا یہ ایسے سوچنا شروع کرتا ہے کہ یار چلو اگر ہے بھی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، یعنی کہ نا انسان اپنے آپ کو قائل کرنے کی دلیلیں ڈھونڈ لیتا ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان دنیا اور آخرت کا بیلنس رکھ کے چلے، بلکہ آخرت کو پریفر کر کے چلے، لیکن معاملات بالکل اس کے اپوزٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں یہاں ایک چیز اور جو بڑی ضروری ہے، اگر کوئی انسان ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے کہ میرے پاس 50 گھر ہوں یا میرے پاس 2 گھر ہوں یا میرے پاس اتنی گاڑیاں ہوں، میرے پاس یہ، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان سب کانشیس میں غیر ارادی طور پر ان چیزوں کو معبود بنا چکا ہے۔ اس کے پاس اس کا معبود، کیونکہ معبود وہی ہوتا ہے نا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، جسے آپ امیدیں لگا کے رکھتے ہیں، جسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے مسائل کو حل کرے گا۔ تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مسائل کو دولت حل کرے گی، میرے مسائل کو گھر حل کرے گا، میرے مسائل کو پیسے حل کریں گے، تو پھر ان نوئنگلی میں اسے ہی اپنا معبود سمجھتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر، ان تمام چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے؟ للذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان تمام چیزوں سے بہتر ہے تقوی، جو لوگ تقوی اختیار کریں، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اللہ اکبر، تقوی کیا ہے؟ ہم لوگ عموماً یہ بات سنتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تقوی کیا ہے؟ لیکن اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابی بن کعب، ہاں ان دونوں کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟
تو ابی بن کعب نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ایسی جگہ سے سفر کیا ہے یا آپ کبھی کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں کہ جہاں پہ بڑی جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں، اور جہاں پہ آپ کو ایسے لگے کہ اگر آپ نے جہاں سے گئے تو آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، سم تھنگ لائک دس. انہوں نے کہا بالکل گزرا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں جب وہاں سے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے میں اپنے کپڑے بچاتا ہوں، سائڈ پہ کرتا ہوں، اور اگر ایسی جگہ ہوتی ہے تو انسان ذرا وہ بھی ہوتا ہے، آپ کے کانشیس بھی ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، اور کپڑے خراب نہ ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. یہ میں تھوڑا اپنی طرف سے ایڈیشن کر رہا ہوں. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ جب جس طرح انسان خاردار جھاڑیوں سے اپنے کپڑے بچاتے ہوئے گزرتا ہے، بالکل یہی حساب تقویٰ کا ہے. وہ جو آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں وہ تقویٰ ہے. تو یہی معاملہ اس زندگی کا ہے کہ اس زندگی میں بہت ساری حب الشہوات ہیں، بہت ساری محبتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور شیطان ان محبتوں کو بڑھا چڑھا کر بڑا بڑا کر کے پیش کرتا ہے. اور اگر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو گویا اس کے کپڑے ان خاردار جھاڑیوں میں الجھ گئے. اور اگر انسان نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور ان کو صرف اس دنیا کی چیزیں سمجھا، ان سے بچتا بچاتا ہوا گزر گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا. یہ تقوی کی بہترین اگزامپل. تو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، عند ربہم جنات، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، بہہ رہی ہوں گی جن کے نیچے، جن کے دامن میں ندیاں. ایک بات اور ہے یہاں پہ تقویٰ کے بارے میں جاننا. دیکھیں تقویٰ کی جو ہم نے بات کی، اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سیلف انائلیشن میں چلا جائے، انسان دنیا کو ترک کر دے. یہ ہمیں آپ سمجھے کہ یہ درکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا جہان سب چھوڑو جا کے جنگلوں میں رہ جانے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نفس کا ہم پہ حق رکھا ہے ہم وہ پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا پیٹ کا ہم پہ حق رکھا ہے وہ پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بیوی بچوں کا ہم پہ حق رکھا ہے وہ پورا کریں گے. لیکن عقل حلال، جائز ضرورت اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے وہ حلال کرنے کے لیے، اور اس کو مطلب حلال ذرائع سے اس کو پورا کریں گے. اسی طرح جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، جن سے ہم ملتے ہیں، جن سے ہم ڈیل کرتے ہیں، ان سب کے حقوق ہم پورے کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. خالدین فیہا، تو جو یہ حقوق پورے کرتے ہیں وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا، جنت کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت انفارمیشن میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں نے 2 قول ملتے ہیں. ایک ابن عباس کا قول یہ ہے کہ جنت کے 7 درجے ہیں. سب سے اونچا درجہ ایک تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جسے مقام محمود کہتے ہیں، لیکن درجات کے حساب سے سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا. دوسرا جنت العدن، تیسرا جنت النعیم، چوتھا دار الخلد، پانچواں جنت المأوا، چھٹا دار السلام، اور 7واں علیین. ابن عباس کا قول ہے کہ 7 درجے ہیں. کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ جنت کے 7 نام بھی ہیں. اللہ علم، بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دیں. تو خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگے وازواج مطہرۃ، ان کے لیے بڑی ہی پاک باز عورتیں ہوں گی. اچھا، یہاں پر ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ ہر نر اور مادہ، میل اور فیمیل کو، یعنی کہ جو بھی میل اور فیمیل پائے جاتے ہیں ان کو ایک دوسرے کا زوج کہا جاتا ہے. یعنی عربی میں ہسبینڈ بھی زوج ہوگا اور عربی میں وائف بھی زوج ہوگی. تو یہاں پر ازواج مطہرۃ، ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ پیئرز میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اسپاؤز، ہم اگر ورڈ یوز کر لیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ان کا بہترین اسپاؤز دے گا. یہاں پر اب ہم ایک تو ہماری اپنی جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان کی مینٹالٹی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں بس جو اس دنیا میں مل گیا آخرت میں بھی وہی چاہیے. لیکن سب ایسے نہیں سوچتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں اس دنیا میں مل گیا، مجھ سے جان چھوڑنا نہیں مشکل ہے، عذاب ہی پڑ گیا ہے تو ہم چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. تو انسان کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. تو آخرت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا. آخرت میں اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی نہیں تھوپے گا. آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں کرے. آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وازواج مطہرۃ، ان کے لیے بڑے ہی پاک باز اسپاؤز ہوں گے. لیٹس پٹ دیٹ وے، پاک باز عورتیں ہم اسپاؤز کر رہتے ہیں، بڑی پاک باز اسپاؤز ہوں گے. یہاں پر ایک چیز اور ہم دیکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا جوڑا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے کہ انسان کو سکون اطمینان جوڑے سے ہی حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واحد نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسنیہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈوئل بنایا ہے. اسی لیے مسلمان سوسائٹی جو ہے اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ واحد فرد نہیں ہے. مسلمان سوسائٹی کا بیسک یونٹ جو ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، مرد اور عورت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑھ کر کیا بات ہے وہاں پہ،
رضوان من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی. انسان یہ جانتا ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اب میرے لیے سکون ہی سکون ہے، اب میرے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، میرے لیے کھلا ہے، میں جو چاہوں کروں. اچھا یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، مجھ سے خواتین یہ عموماً سوال کرتی ہیں کہ اب یہ ازواج، میں نے تو خیر یہ ایکسپلین کر دیا تھوڑا سا، وہ کہتی ہیں کہ مردوں کے لیے تو حوریں ہیں فلانا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اور یہ عورتیں بڑا ویلڈ سوال نا دیکھا جائے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ایک چیز یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں انسان کا جو گول ہے وہ جنت میں جانا ہے. اگر آپ جنت میں پہنچ گئے نا ایک بار، جو دل کرے اللہ سے مانگیے گا، اللہ تعالیٰ سب دینے والا ہے. مقصد جو ہے نا وہ جنت کی حوریں نہیں ہے، مقصد جو ہے نا وہ اور جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نعمتیں بیان کی نا صرف وہ نہیں ہے، وہ سب پلس ہے، وہ سب ایکسٹرا ہے جو ملے گا. مقصد یہ ہے کہ ہم مغفرت پا کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم جنت میں چلے جائیں. پھر وہاں جو دل کرے گا جس انسان کا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انسان کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ انسان سے خوش ہو گیا اور جو انسان چاہے گا انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. واللہ اچھا تھوڑی سی بات، میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ بابا وہاں پر کھلونے بھی ہوں گے. میں نے کہا بالکل جتنے کہو گے. کہتا وہاں ٹوائز آر اس بھی ہوں گے. میں نے کہا تمہارا اپنا ہوگا. اس کے ساتھ ایک دوسرا دوست بیٹھا تھا، اس نے کہا اچھا اگر مجھے سوئمنگ پول والا گھر چاہیے. میں نے کہا وہ بھی مل جائے گا. کہتا اولمپک والا بھی ہوگا. میں نے کہا جو دل کرے. یعنی آپ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ تو ایسے ہی سوچتا ہے. تو ایک جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی ضروریات یا اس کی خواہشات بدلتی جاتی ہیں. تو یہ انسان تسلی رکھے کہ ایک بار جنت میں پہنچ گئے تو انشاءاللہ جو مانگیں گے مل جائے گا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. الذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. سبحان اللہ، قرآن میں جو دعائیں ہیں نا، یہ قرآن کی ایک دعا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پڑھی تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد. یہ دعائیں انسان کے ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی ضروری ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی دعا پڑھیں، قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو، ہم کوشش کریں کہ ہم اس دعا کا ترجمہ ضرور سمجھیں، کیونکہ ترجمے سے آپ اس دعا کے تھرو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. کیا ہے میرے پروردگار میں ایمان لے آیا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا میں ایمان لے آیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یا اللہ میں ایمان لے آیا ہوں، پلیز مجھے بخش دیں، فاغفر لنا ذنوبنا، میرے گناہوں کو بخش دیں، مجھے بخش دیں، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو آپ اپنی زبان میں مطلب جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو انسان کے اندر سے پھر ایک آہوزاری جو نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. اب آگے جو یہ دعا مانگتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ متقی لوگ جو ہیں، جو اس قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، جو آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بیان فرما رہا ہے. کیا بیان فرما رہا ہے؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، کسی نقصان یا مصیبت کے بعد ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے. یہاں پر صبر کا ایک اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ پہلو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک صبر کا پہلو ہے کہ میرا نقصان ہو گیا. اب دیکھیں میرا نقصان ہو گیا، اگر میرا کمپیوٹر خدا نہ خاصا ٹوٹ جائے، میرا چشمہ ٹوٹ جائے، میرا موبائل گم ہو جائے، تو میں کیا کر سکتا ہوں صبر کے علاوہ؟ بھائی میرے واسطے اور کوئی چوائس نہیں ہے. صبر تو یہی ہے نا، دنیاوی صبر تو یہی ہے نا. لیکن ایک ہے دینی صبر. دیکھیں دینی صبر کیا ہے، اس کی میں بہترین مثال آپ کو دوں گا کہ اب میں یہاں پر جب سے آیا ہوں میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، یار دیکھو میں دین سکھا رہا ہوں، آؤ آؤ، فری ہے، میں پیسے نہیں لے رہا، سب فری ہے، ہم چائے بھی پلائیں گے، ہم بسکٹ بھی کھلائیں گے، آ جاؤ. کوئی نہیں آتا. اب میرے لیے کیا صبر ہے کہ میں اپنا کام بند نہیں کروں گا، میں لوگوں کو بلاتا رہوں گا، میں لوگوں کو آواز دیتا رہوں گا، میں لوگوں کو دین کی طرف کوئی آتا ہے تو آئے، نہیں آتا ہے تو نہ آئے، کم از کم میں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی. اب اس معاملے میں آپ سوچیں کہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے بھی ہیں، لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں. میں لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں اور لوگ کہیں کہ تو مولوی صاحب اس کو تو کام ہی اور کوئی نہیں ہے، سمجھتا دنیا پتہ نہیں کیسے چلتی ہے. کہتے ہیں لوگ بڑی بڑی چیزیں کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں. لیکن سے پہلے اب اگر میں ان کی ان باتوں سے بدل ہو کے یہ کام کرنا چھوڑ دوں تو یہ صبر کے منافی ہے. یہ صبر نہیں کر رہا ہوں. اس کا مطلب کہ میں ناکامی سے دل شکستہ ہو رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا. تو دین کے معاملے میں یاد رکھیں، میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ اس وقت کے حساب سے آپ بیسٹ سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو. تو میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی کہ ایک دنیاوی صبر ہے، تو دین کے معاملوں میں صبر بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی، آپ نے اپنا بہترین سے بہترین دیا، آپ نے اپنا سب کام دیا، لیکن فرض کریں آپ کی اولاد نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کے بچے نے آپ کی بات نہیں مانی. آپ نے بہترین طریقے سے بزنس کیا، آپ نے اس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں کیا، لیکن بزنس کامیاب نہیں ہوا.
دل شکستہ نہیں ہونا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ذاتی اپنا تجربہ بھی بتاؤں گا. ذاتی بھی تجربہ میں نے لوگوں کے ساتھ بھی دیکھا ہے. دیکھیں لوگ جب اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، انہیں ناکامی ہوتی ہے 3 4 5 6 7 ناکامیاں ہوتی ہیں. پھر ان کا اٹس ناٹ اے گڈ ورڈ، پھر ان کا لگتا ہے جیک پاٹ. اور وہ جتنی ناکامیاں ہوئی ہوتی ہیں نا اچھے کام کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی بھرپائی کر دیتا ہے. ایوری تھنگ از پیڈ آف. اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے انسان نے کام کیے ہوتے ہیں نا، نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے، تو وہ جتنے کام کیے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سب کا ملٹی پلائی بائی پتہ نہیں 100 کر کے جو ہے نا انسان کو واپس کر دیتا ہے. تو الصابرین، صبر کے لیے یہ اس صفت، صبر والی صفت کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری. اور پھر والصادقین، اور راست باز، سچے. دیکھیں راست باز یا سچائی میں 2 چیزیں شامل ہیں. ایک انسان اپنے قول کا سچا ہو، اپنی بات کا سچا ہو، اور دوسرا اپنے اعمال کا بھی درست ہو. بدعہدی نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، فریب کاری نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والقانتین، اور فرما بردار، والمنفقین، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچنے والے. قانتین، فرما بردار. اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آمنا و اطعنا، ہم نے مان لیا اور ہم مانیں گے. یا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے. اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کے بارے میں بھی. دیکھیں یہ دونوں چیزیں نا کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں نا ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار آج کے حساب سے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقانتین، اور فرما بردار. تو فرما برداری یہی ہے کہ جس سے کہا اللہ اور اس کے رسول نے رک جاؤ، ہم رک گئے. جس سے کہا اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کرنا ہے وہ ہم لوگ کریں گے. پھر اس کے بعد والمستغفرین بالاسحار، اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے. اللہ اکبر. اوقات سحر یا آخری سحر میں تہجد پڑھنے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والے. اس کے بارے میں وہ مشہور حدیث مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس پہ، بلکہ رات میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے پہلے آسمان کے اوپر آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے ندا لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. اللہ اکبر. اور ہم میں سے کون ہے جس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس کو اس دنیا میں مسئلہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگنا چاہتا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار نہیں طلب کرنا چاہتا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ فجر سے 20-25 منٹ پہلے اٹھیں، وضو کریں، 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں. ہلکی پڑھیں. پہلے میں قل هو اللہ پڑھ لیں، دوسرے میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، یا پہلے میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، دوسرے میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. نماز پڑھیں 2 رکعت، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں. جس زبان میں دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جو دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جو مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. میں آپ کو دعا کے بارے میں بھی ایک بات بتاؤں. دعا مانگنا بھی تب آتا ہے انسان کو جب انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. اگر ہم دیکھیں نا، ہم دعاؤں سے گزریں جو قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں نا، اس میں ایسے ایسے خوبصورت لفظ ہیں، اس میں ایسی ایسی خوبصورت باتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو ایسے ایسے بہترین واسطے دیے گئے ہیں. انسان اپنے آپ کو ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو عطا فرمایا تو انسان کے سامنے آتے ہیں. تو جب ہم اس اوقات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ لفظ نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ لفظ بھیجے گا. اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن ہم ویسے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار، اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے. اس کو کوشش کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ پڑھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ وہ ہے 5 صفتیں جو بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہد اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، واولو العلم، اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اہل علم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الذین یعقلون کے وغیرہ کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے پہچان لیتے ہیں، جو سورج چاند ستارے یہ یونیورس یہ سب دیکھتے ہیں تو یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ سب اللہ خود بخود پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جو جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جب اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں تو ان کو یہ چیز سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبث پیدا نہیں کیا، بلا وجہ فضول پیدا نہیں کیا. تو یہ لوگ بھی
ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قائما بالقسط، وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ عدل و قسط کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم، کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. اچھا، اس آیت میں جو ہے نا بڑی باتیں کی جاتی ہیں. اس آیت پر جو غیر مسلم ہے نا خاص طور پر، وہ بڑے اعتراضات اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تمہارا کیسا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اسلام صرف اسلام. بھئی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ہمارا دین سچا ہے، اس لیے اگر تمہیں نجات پانی ہے تو ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ. کوئی ایسا دین ہے جو یہ نہ کہتا ہو؟ آپ کوئی بھی دین دیکھ لیں، سب یہی کہتے ہیں. تو اسلام بھی یہی کہتا ہے. یعنی کہ یہ ایک اس میں کمپیریزن میں بات کر رہا ہوں کہ اسلام پر اعتراض کرنے والی یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو اسلام نے جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اسلام یہی فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. دین کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دین کا مطلب کیا ہے، دین کیا ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ دین سے مراد ایک ایسا نظام زندگی ہے جسے انسان اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں ہدایت دی. ہماری انفرادی زندگی ہے اس کے بارے میں ہدایت ہے، ہماری اجتماعی زندگی ہے اس کے بارے میں ہدایت ہے، ہمارا لوگوں سے ڈیل کرنا ہے اس کے بارے میں ہدایت ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اس کے بارے میں ہدایت ہے، اگر کوئی پیدا ہوتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہدایت ہے. آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں ہدایات دی ہوئی. لیکن آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دین محض نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے بس. آپ سوچیں آپ کبھی کسی مسلمان سے بات کریں، آپ اسے پوچھیں کہ یار اسلام کیا ہے، وہ کہے گا اسلام کے 5 رکن ہیں، توحید کیا اسے کہتے ہیں، توحید رسالت، ورنہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، گیا اسلام ختم. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کتنا عام ہو گیا یہ کنسیپٹ. آپ سوچیں جو باقی جو دنیا کے معاملات ہیں یہ کیسے طے کرنے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں. تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین کا مطلب ہے کہ پورا نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس کے ہر نظام کی ہدایات، اس نظام کے اس زندگی کو کیسے ہم نے جینا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر بہم زدہ کے سبب. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کا بنیادی میسج، بنیادی پیغام ایک ہی تھا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اب بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن صرف اللہ کی عبادت کرو تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عبادت میں محض نماز روزہ زکوٰۃ حج شامل نہیں ہے، یہ عبادات کی ایک فارم ہے. بھئی ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہی ہے نا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں نا، یہ بھی عبادت سمجھ کے ہی کر رہے ہیں نا. ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں تو ہم ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے وہ عبادت ہی کنسیڈر ہوگا، اور اس کی ہمیں اپنی پوری زندگی میں ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا وہ محض زدہ کی بنیاد پر، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے کیونکہ وی آر بیٹر، ہم زیادہ بہتر ہیں تم بہتر نہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں جھگڑا ہی سارا اس کا ہوتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ہم نے ابھی بات کی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ بڑا جلد حساب لینے والا ہے. اچھا، اس کو دو پہلوؤں سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا جلدی حساب لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کے پاس اچھی زندگی چل رہی ہوتی ہے نا تو وہ یوں ایسے گزر جاتی ہے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے نا تو بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں. پھر بندہ کہتا ہے اتنی جلدی میں کیا ہے میں نے کہ میرے سے اتنی مصیبت آ گئی ہے. اور دوسرا جو مصیبت میں ہوتا ہے نا اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی جلدی آ گئی، بہت جلدی حساب ہو رہا ہے، اتنا جلدی کیا، یہ تو بہت ہی جلدی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں، فضول بونگیاں ماریں، فضول دلیلیں دیں، آپ سے مناظر کی روش اختیار کریں، تو یہ ہمارے لیے آج نا یہ امریکہ میں ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. تو کیا کریں؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہتے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا. وَمَنِ اتَّبَعَنِ،
اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں. یہاں پر ہم جانتے ہیں ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں. ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں پھنس جاتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں پھنس جاتے ہیں. میں عموماً جمعے میں کہتا ہوں نا کہ اتنے سارے فتنے ہیں, اگر میں فتنوں کا نام لوں گا تو لوگ باہر جو ہے نا وہ ریلیاں اور وہ فلیگ اٹھا کے لے آئیں گے کہ یہ جو ہے نا حقوق انسانی کے خلاف بات کر رہا ہے. تو اس میں بہترین ہمارے لیے کیا ہے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. آپ فرما دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا. تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تم مت سمجھو, مجھے سمجھ آ گیا, میں نے سمجھا دیا ہے. تم مجھ سے پوچھتے ہو کیوں؟ میں نے یہ دلائل تمہارے سامنے رکھ دی ہیں. اگر تمہیں دلیل سمجھ آتی ہے مان لو, اگر تمہیں دلیل سمجھ نہیں آتی ہے تم اپنے اعمال کا جواب اللہ کو دو گے اور میں اپنے اعمال کا جواب اللہ کو دوں گا. نہ تم مجھے مجبور کرو گے نہ میں تمہیں مجبور کروں گا. جیسے لکم دینکم ولی دین سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہاں پر ایک چیز کی بھی بات لمبی ہو جائے گی, اب آگے چلتے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی, والأمیین, اور وہ بھی جو امی ہیں, کیا کہہ دیجئے اسلمتم, کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو, سر تسلیم خم کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے تابع ہوتے ہو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر وہ بھی اسلام لے آئیں, وہ بھی اسی طرح اسلام لے آئیں جیسے آپ لے کے آئے ہیں, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو وہ ہدایت پر ہو جائیں گے. تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ بہرحال ہدایت پر وہی ہے جو اسلام لے کر آیا ہے. جو اسلام نہیں لے کر آیا وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے. اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ کرسچنز بھی اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر جیزس کو اللہ کا بیٹا مانو گے, نعوذ باللہ مانو گے تمہارا سیویئر ہے, تو ہی تم ہدایت پر. یہود کا بھی اپنے عقائد ہیں, اسی طرح سارے ادیان, لیکن اسلام کا بھی یہی عقیدہ ہے. اسلام بھی یہی دعوت دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے دین رکھ دیا ہے, یہ تمہارے سامنے ہدایات رکھ دی ہیں, تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نشانیاں رکھ دی ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اللہ تعالیٰ کو مانو. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ موڑ لیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو آپ پر ذمہ داری ہے پہنچا دینے کی. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اتنا شرمندہ ہے کہ وہ پہنچانا بھی نہیں چاہتا, بڑی شرم آتی ہے. وہ مجھ سے کہیں گے اسلام میں 4 شادیاں کیوں, تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھے کہیں گے کہ مسلمان سور کیوں نہیں کھاتے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھے کہیں گے کہ مسلمان سود کیوں نہیں لیتے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھے کہیں گے مسلمان شراب کیوں نہیں پیتے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ اللہ کے بندے سیکھو نا, سیکھنا نہیں ہے. میں نے کہا نا نیک کام کرنا ہے نا, کھانا کھلانے ہیں, کپڑے بانٹنے ہیں, روٹیاں بانٹنی ہیں, اس میں سب سیکھنا نہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑیں, اگر وہ آپ سے, تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو آپ پر ذمہ داری ہے پہنچا دینے کی. تبلیغ سے لفظ نکلا ہے ابلاغ. ہم لوگ یہ بھی نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سیکھتے نہیں. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب کر لے گا, ان سے نبڑ لے گا. آپ پر جو ذمہ داری ہے آپ وہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دین دیا ہے آپ وہ اس پر عمل پیرا رہیں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ ان کے سامنے اپنے دلائل رکھ دیں. انہیں سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے, انہیں نہیں سمجھ آتی ہے تو فإنما علیک البلاغ, آپ پر پہنچا دینا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھیں, سمجھیں, لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا بندوبست فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے دین اسلام کو جو ہے وہ بلند کر دے انشاءاللہ. ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے نور ہدایت بنا دے, ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی کسی مشکل میں اپنی اولاد کی طرف سے یا اپنی صحت کی طرف سے یا اپنے ماں باپ کی طرف سے مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, ان کی نیکیوں کو زیادہ کر کے قبول فرمائے, اور ان کی جنت کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے. آخرت میں ان کے لیے معاملات آسان فرمائے. جنتیوں کا جو ہے جنتی لوگوں میں سے ان کو اٹھائے, متقین کا امام بنائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل دنیا میں بڑے ہی سخت حالات ہیں مسلمانوں کے لیے, خاص طور پہ جو ہے جو مسئلہ چل رہا ہے, اب وہ پھر امریکہ میں بیٹھے ہیں, نام لینے کا ایک اور رولہ ہے. جو مسئلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نصرت فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسان حال ہو. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.